یہ کہانی ہے اس عظیم آزمائش کی جس نے صبر اور شکر کے تمام معیاروں کو توڑ دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جن کی دولت کو دیکھ کر، جن کے شکر کو سن کر آسمانوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ وہ داستان ہے جس کا انجام ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اسی پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ سب کچھ دیا تھا جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، بے شمار مال، سونے کی ندیاں، 7,000 ایکڑ پر پھیلے سرسبز باغات اور مویشیوں کے وہ ریوڑ جو آسمان کے تاروں کی طرح گنے نہ جا سکیں۔ لیکن یہ دولت کبھی ان کے دل میں نہیں اتری۔ وہ اپنے تمام مال کا ایک بڑا حصہ غربا اور یتامہ پر خرچ کرتے تھے۔ ان کی سخاوت اور عاجزی بے مثال تھی۔ وہ ہر صبح، ہر شام سجدے میں سر جھکا کر ایک ہی بات کہتے تھے، اے پروردگار، یہ سب تیرا ہے اور میں صرف تیرا شکر گزار ہوں۔ ان کی یہ عاجزی، ان کا یہ شکر ساتوں آسمانوں پر چمکتا تھا، اور یہ چمک ایک مخلوق کی آنکھوں میں چبھ گئی۔ وہ مخلوق جسے شیطان کہتے ہیں۔ شیطان حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آسمان پر گیا اور اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، اے میرے رب، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے زمین کا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ اس کے پاس اولاد کا لشکر ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس نے کبھی غربت نہیں دیکھی۔ اگر تو اس کی نعمتیں چھین لے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ 1 سیکنڈ بھی تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو مجھے اختیار دے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت کروں۔ اور یہاں سے آزمائش کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اللہ نے فرمایا، جا، میں تجھے ایوب کے مال اور اس کی اولاد پر اختیار دیتا ہوں، مگر یاد رکھ وہ میرا بندہ ہے۔ یہ اجازت سنتے ہی شیطان مسرور تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے زرخیز کھیتوں کا رخ کیا۔ ایک زہریلی سسکتی ہوئی ہوا جو جہنم کی بھٹی سے نکلی تھی، اس نے کھیتوں پر پھونک دی۔ جہاں کل تک لہلہاتی فصلیں تھیں، جہاں کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی تھی، وہاں ایک ہی پل میں کالی راکھ کے ڈھیر لگ گئے۔ زمین ایسے جل گئی جیسے اس میں کبھی زندگی ہی نہیں تھی۔ یہ تباہی ابھی شروع ہوئی تھی۔ شیطان پھر مویشیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے آسمانی بجلی کی صورت میں یا کسی انجانی آفت کی شکل میں ان کے سب سے قیمتی اور خوبصورت ریوڑ کو جلا کے بھسم کر دیا۔ ایک دن پہلے تک جو صحرا ان کے مویشیوں کے ڈکاروں سے گونجتا تھا، وہاں اب صرف خاموشی اور موت کا راج تھا۔ اور پھر وہ خبر آئی جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ خبر جو ہر باپ کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ ان کے تمام پیارے بچے ایک ہی حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ وہ کسی چھت کے نیچے بیٹھے تھے اور چھت اچانک گر گئی۔ جب پیغام لانے والا شخص لرزتے قدموں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ ہر نعمت، ہر راحت، ہر خوشی ایک جھٹکے میں چھین لی گئی تھی۔ مگر ان کی زبان نے کیا کہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے آنسو پہنچے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا، میرا مال اور میری اولاد میری ملکیت کب تھے؟ وہ سب اللہ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا۔ جس کا تھا اس نے لے لیا۔ ایک مالک اپنی چیز لے لے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ شکایت کرے؟ الحمدللہ رب العالمین، میرا شکر اور میری عبادت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ جہاں شیطان کو تباہی کے بعد شکوہ سننا تھا، وہاں اسے شکر کی گونج سنائی دی۔ شیطان غصے سے بلبلایا۔ اس نے دوبارہ اللہ کے حضور جا کر کہا، مال تو آتا جاتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تو اسے یہ سب دوبارہ دے دے گا۔ یہ لالچ کا صبر ہے، اصل صبر تو جسم کی تکلیف میں ہے۔ مجھے اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں پر اختیار دے، پھر دیکھنا وہ کیسے آہو بکا کرتا ہے۔ شیطان نے اصرار کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام صرف اس لیے صبر کر رہے ہیں کہ نعمتیں لوٹ آئیں گی۔ یہ اخلاص کا صبر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تجھے اس کے پورے جسم پر اختیار دیتا ہوں، مگر اس کی عقل، اس کے دل اور اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچانے کی جرت مت کرنا۔ یہ اجازت ملتے ہی شیطان نے اپنی جہنمی آگ کا دھواں حضرت ایوب علیہ السلام کے ناک میں پھونک دیا، اور پھر وہ عذاب شروع ہوا جو پوری تاریخ میں مثال نہیں رکھتا۔ ان کا سر سے پاؤں تک پورا جسم خون اور پیپ بھرے زخموں سے ڈھک گیا۔ گوشت گلنا شروع ہو گیا۔
درد ایسا تھا کہ پہاڑ بھی چیخ اٹھتے۔ مسلسل درد اور اذیت نے انہیں کمزور کر دیا، لیکن ان کی روح پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ خوف پھیل گیا کہ یہ کوئی متعدی اور ہولناک بیماری ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کو شہر سے نکال دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر لا کر پھینک دیا گیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، مال ختم، اولاد ختم، صحت ختم۔ صرف ایک چیز باقی تھی، ان کی وفادار بیوی حضرت رحمت۔ حضرت رحمت نے اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کی وفاداری بے مثال تھی۔ انہوں نے اپنی خوبصورتی اور اپنے قبیلے کی شرافت کو بھلا کر روزانہ شہر جانا شروع کیا۔ وہ سخت محنت اور مزدوری کرتی تھیں، اور جب مزدوری نہیں ملتی تھی تو وہ با اثر اور مخیر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی تھیں تاکہ وہ اپنے نبی شوہر کے لیے دوا اور غذا کا انتظام کر سکیں۔ ان کا مقصد بس ایک لقمہ روٹی یا دوا کا اندرہ اپنے شوہر تک پہنچانا تھا۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو نفرت سے منہ پھیر لیتے اور کہتے، کیوں نہیں تم اس شخص کو چھوڑ دیتی ہو؟ اس پر کوئی بڑا عذاب آیا ہے، اس کی بیماری تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ لیکن حضرت رحمت کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، جس نے میرے شوہر کو 70 سالوں تک ہر نعمت دی، کیا میں ایک مصیبت کے سال میں اسے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ وہ مسلسل کوشش اور محنت کرتی رہیں اور اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ کہتے، میرے جسم کے تمام اعضاء میں سے میری زبان اور میرا دل ابھی بھی اللہ کے ذکر کے لیے آزاد ہے، تو میں شکر کیوں نہ ادا کروں؟ شیطان نے اب اپنی آخری چال چلی۔ اس نے انسان کا روپ لیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں کے پاس گیا جو دور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، جا کر پوچھو آخر ایوب نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب یوں بلا وجہ نہیں آتا۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ ساتھی آئے اور ان کی زبانوں پر شیطان کا زہر تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ عذاب ان پر نہ آ جائے۔ ساتھیوں نے مایوسی اور خوف کے عالم میں کہا، اے ایوب، ہمیں بتاؤ، کیا تم نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو تم ہم سے چھپا رہے ہو؟ ہم تو تمہارے لیے دعا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ضرور تم نے کوئی ایسی خطا کی ہوگی جس کی سزا اتنی خوفناک ہے۔ یہ ایک کھنجر تھا جو ان کے صبر پر چلا دیا گیا۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی وار تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے، لیکن مضبوط آواز میں کہا، میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو مجھ پر یہ اس عذاب کا سبب بنے۔ میں نے ہمیشہ وہ کام چنا جو سب سے زیادہ مشکل تھا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ غریبوں اور یتیموں کا حصہ نہ نکال دیا ہو۔ جب ساتھی واپس چلے گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے رب کو پکارا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی جو عرش الہی تک پہنچی۔ اے پروردگار، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں جانتا ہوں تو نے مجھے کسی تکلیف میں بے وجہ نہیں ڈالا، لیکن اے میرے مالک، اب تو میری عقل کو نقصان پہنچنے سے بچا لے۔ میں نے ہمیشہ تیری راہ میں سخت ترین عمل کو اختیار کیا، تو مجھے اس عاجزی کا بدلہ دے۔ ان کے سر کے قریب ایک بادل سے آواز آئی، اے ایوب، کیا تم مجھ پر احسان جتاتے ہو؟ تم نے جو کچھ کیا، تمہیں وہ کرنے کے قابل کس نے بنایا؟ تمہیں اس وقت عبادت کی توفیق کس نے دی جب دنیا غافل تھی؟ جو احسان تم دکھا رہے ہو اس کا اصل احسان تو میرا تم پر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی۔ ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال کر کہا، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں ہی غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر عبادت، ہر نعمت صرف تیری طرف سے ہی مجھے ملی ہے۔ اسی لمحے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے زمین پر اپنا قدم مارا اور وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے ایوب، اس پانی سے نہاؤ اور پیو۔ جیسے ہی حضرت ایوب اس پانی میں نہائے، ان کے تمام زخم ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند، توانا اور خوبصورت ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی بستی کو بھی بدل دیا۔ جہاں کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں سرسبز باغ اگایا۔ کچھ دیر بعد حضرت رحمت رزق کی تلاش کے بعد وہاں پہنچی۔ انہوں نے ایک نوجوان تندرست شخص کو ایک خوبصورت باغ میں بیٹھے دیکھا۔ وہ رو پڑیں، یہ سوچ کر کہ شاید ان کے ایوب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں پکارا۔ بیوی قریب آئیں، اپنے شوہر کا دیکھا اور فوری طور پر سجدے میں گر پڑیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ وہ سب کچھ عطا کر دیا جو چھین لیا تھا، اور پہلے سے دگنا زیادہ نعمتیں، مال و دولت اور اولاد بخشیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا یہ قصہ
क़यामत के दिन भी मिसाल बनेगा जब एक बहुत खूबसूरत औरत लाई जाएगी जिसने अपने हुस्न की वजह से गुनाह किए होंगे और वो कहेगी कि मेरे हुस्न ने मुझे गुमराह कर दिया। तो अल्लाह हुक्म देगा कि मरियम अलैहिस्सलाम को लाया जाए और पूछा जाएगा क्या तुम ज्यादा हसीन थी या मरियम, उन्होंने तो कभी गुनाह नहीं किया। और जब एक खूबसूरत मर्द लाया जाएगा जो कहेगा कि मेरी कशिश ने मुझे गुनाहों में डाल दिया, तो अल्लाह हुक्म देगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाए और पूछा जाएगा क्या तुम ज्यादा हसीन थे या यूसुफ, वो तो कभी गुनाह के करीब नहीं गए। और फिर एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जो दुनिया में सख्त तरीन मुश्किलात से गुजर कर गुनाह कर बैठा होगा। वो कहेगा ऐ मेरे रब, मेरी मुसीबतों ने मुझे कमजोर कर दिया। तब अल्लाह हुक्म देगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाओ और उस शख्स से पूछा जाएगा बताओ तुम पर ज्यादा मुसीबतें आई थीं या अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त तरीन आजमाइश में डाला था मगर उन्होंने कभी शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। वो तन्हा थे, बीमार थे, बेसहारा थे मगर उनकी रूह अल्लाह की वफादार थी। ये तमाम किस्सा कुरान मजीद की सूरतुल अनबिया और सूरत साद की आयत की रोशनी में कुतुब तफासिर और कससुल अनबिया से अखज़ किया गया है, जिसकी सदाकत पर अहले ईमान का मुकम्मल यकीन है। याद रखें, आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, आपकी आजमाइश कितनी भी सख्त हो, आपके पास हमेशा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है। लिहाजा शिकायत को शुक्र से बदल दें। तो अब जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है उसके लिए पैगाम है कि तुम भी बंदे के पुत्र बन जाओ।